السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ لیٹس ریزیوم دس بیوٹیفل جرنی آف لرننگ القرآن ٹوگیدر۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے اور انیشل ٹاپکس جیسے کہ نام اور وجہ تسمیہ، زمان نزول و شان نزول، یہ کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ آف آل دعاز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما، اے ہمارے رب ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ With that, the very first topic in respective surah, سورۃ البقرہ، نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس سورت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا شان نزول۔ اس سورت کے سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں کچھ اہم نکات، جن میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھی، جڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کی مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیلی حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1242 قبل مسیح میں وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 610 بعد مسیح میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو چکی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینہ سے لگائے ہوئے تھے،
ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام، سب کے اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت انحطاط، بگاڑ اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلہ میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلہ میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، اور دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ سورہ بقرہ کے شان نزول میں دوسرا اہم نقطہ، مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تاکہ ساتھ ساتھ یہ قرآن جرنی کور کرنا آپ لوگوں کے لیے سہل رہے، جیسا کہ میرے آپ کے اس پوری کائنات کے رب نے اپنے اس خوبصورت کلام میں فرمایا، سورۃ القمر آیہ نمبر 32 میں، that وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا، ذکر کرنے والا۔ So may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with the tawfiq to always stay connected with this glorious scripture Al-Quran in one way or the other. Ameen. With that, let's end the session. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah Hafiz, take care, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.